ایک ایسی ملکہ جس نے روس کو دنیا کی بڑی طاقتوں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ ایک طرف تو اس ملکہ کو اس کی دور اندیشی اور روشن خیالی کے سبب جانا جاتا، تو دوسری طرف اس ملکہ کے کچھ تاریخی راز ایسے بھی ہیں جو صدیوں سے اس کی بدنامی کی وجہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ راز اس ملکہ کی ذاتی زندگی اور اس سے جڑے ہر ایک عاشق کے بارے میں ہیں۔ ویسے تو تاریخ بادشاہوں اور راجاؤں کی عیاشیوں، زیادہ بیویوں اور لاتعداد کنیزوں کی تفصیلات سے بھری پڑی ہے، لیکن یہ وہ ملکہ ہے جس کی طرز زندگی کسی عیاش بادشاہ سے کم نہیں۔ اس ملکہ کے عاشقوں کی فہرست بھی کسی بادشاہ کی محبوباؤں جتنی ہی ہے، لیکن حیرت میں اس وقت اضافہ ہو جاتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ اس ملکہ کے عاشقوں کی فہرست میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی شامل تھے۔ تو آئیے ذرا اس ملکہ کی زندگی پر کچھ نظر ڈالتے ہیں۔ دنیا اس ملکہ کو کیتھرین دی گریٹ کے نام سے جانتی ہے۔ اس نے روس پر 1762 سے 1796 عیسوی تک یعنی 30 سال تک حکومت کی۔ یہ روس کی تاریخ میں ایک خاتون کا سب سے لمبا دور حکمرانی ہے۔ انہی 30 سالوں میں اس ملکہ نے روس کو دنیا کی پسماندہ ریاستوں سے نکال کر ایک ابھرتی ہوئی قوت میں تبدیل کر دیا۔ ملکہ کیتھرین دی گریٹ کا اصل نام پرنسس صوفی تھا، جو یورپ کی ایک ریاست پولینڈ میں پیدا ہوئی۔ یہ ملکہ بظاہر تو شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس کے باوجود بھی اس کے گھرانے کے مالی حالات کچھ اچھے نہ تھے۔ خوش قسمتی سے صوفی نامی اس لڑکی کی شادی رشیا یعنی روس کے حکمران پیٹر سوم سے طے ہو گئی، جو ایک شرابی اور نااہل شخص تھا۔ شادی کے بعد صوفی پولینڈ سے روس منتقل ہو گئی۔ کیتھولک مذہب قبول کرنے کے بعد صوفی کا نام کیتھرین رکھ دیا گیا۔ یہ شادی صرف نام کی ہی شادی تھی، کیونکہ پیٹر اپنی حسین و جمیل بیوی میں کوئی دلچسپی ہی نہیں رکھتا تھا۔ وہ ایک عجیب و غریب ذہن کا شخص تھا۔ پیٹر نے بادشاہ بنتے ہی عوام پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ دوسری طرف کیتھرین اپنے عاشقوں سرگی سیلٹیکوف اور گلگوری اورلوف کے ساتھ رنگ رلیوں میں مصروف تھی۔ 1762 عیسوی میں کیتھرین نے اپنے انہی عاشقوں کی مدد سے اپنے ہی شوہر پیٹر کو تخت سے اتار دیا اور کچھ عرصہ جیل میں رکھنے کے بعد قتل کر دیا۔ قتل کرنے کی وجہ صرف کیتھرین کی زندگی میں پیٹر کی مداخلت تھی۔ اب پیٹر کی جگہ کیتھرین تخت نشین ہو چکی تھی، یعنی کیتھرین اب ملکہ بن گئی تھی۔ حکومتی انتظامات کے ساتھ ساتھ یہ ملکہ اپنی عیاشیوں میں ڈوبی رہی، نئے نئے عاشق بناتی اور ان پر خوب انعام و اکرام کرتی۔ زمین، دولت اور تمام قسم کی عیاشیاں کیتھرین کے عاشقوں کو میسر تھیں، یہاں تک کہ اس نے اپنے ایک عاشق پونیا ٹیبسکی کو پولینڈ کا بادشاہ بھی بنا دیا تھا۔ یہ ملکہ تمام عمر شہوانی خواہشات کی لت میں مبتلا رہی۔ اس کے محل میں موجود اس کے کپڑوں، زیر استعمال چیزوں، یہاں تک کہ فرنیچر سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ملکہ کس حد تک جنسی ہوس میں مبتلا تھی۔ روز بروز نئے عاشق اس کے پرانے عاشقوں کی جگہ لیتے رہتے۔ اس کے عاشقوں میں سب سے مشہور شخص روس کا ایک فوجی افسر گریگری پوٹیمکن بھی تھا۔ اس شخص کے تعلقات ملکہ سے اقتدار میں آنے کے بعد قائم ہوئے، لیکن پھر تمام عمر قائم رہے۔ یہ شخص ملکہ کیتھرین کے اس قدر قریب ہو گیا کہ آئندہ ملکہ کس شخص سے ہم بستری کرے گی یہ طے کرنا گریگری پوٹیمکن ہی کے ذمہ تھا۔ اس کے علاوہ ملکہ کی ایک خاص خادمہ پرسکوویا بروس صرف اس کام کے لیے مقرر تھی کہ یہ نوجوانوں کی ہر زاویے سے جانچ پڑتال کرتی۔ اگر وہ نوجوان اس ملکہ کی شہوانی خواہشات پورا کرنے کے قابل لگتا تو اسے ملکہ کے پاس بھیج دیتی۔ کچھ عرصے بعد ہی کیتھرین کی یہ خادمہ پرسکوویا بروس کیتھرین کے ایک عاشق کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ کیتھرین نے خادمہ اور اپنے اس عاشق کو جلا وطن کر دیا۔ بعد میں اس خادمہ کی جگہ کسی دوسری عورت نے لے لی۔ عیاشیوں اور بدفعلیوں کا یہ دور کیتھرین نے اپنی موت تک جاری اور ساری رکھا۔ اپنی عمر کے آخری سالوں میں خود سے 40 سال چھوٹے لڑکوں کے ساتھ ہم بستری کرنا کیتھرین کا اہم مشغلہ بن چکا تھا۔ اس ملکہ کی عیاشیاں صرف جوان مردوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ جانوروں خصوصاً گھوڑوں سے بھی اس کا خاص رشتہ جوڑا جاتا ہے۔ کیتھرین کی موت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کی موت 1796 عیسوی میں 68 سال کی عمر میں ایک گھوڑے سے بدفعلی کرتے ہوئے واقع ہوئی۔ کہتے ہیں کہ یہ ملکہ گھوڑے سے بدفعلی میں مصروف تھی کہ اچانک وہ زنجیر جس نے گھوڑے کو سنبھالا ہوا تھا ٹوٹ کر گھوڑے سمیت اس پر گر گئی اور یہ ملکہ موقع پر ہی چل بسی۔ لیکن کچھ مورخین کہتے ہیں کہ اس کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ خیر موت جیسے بھی ہوئی ہو، لیکن اس ملکہ کی چیزوں کو دیکھ کر اس کی عیاشیوں کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کی عیاشیوں کے آگے تمام بڑے راجا اور بادشاہ بھی چھوٹے محسوس ہوتے تھے۔ وہاب وائس چینل کے معزز ساتھیوں، میرا نام رانا وہاب۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔